ایک بزرگ تھے، 100 سال عمر ہو گئی، ان کی آنکھیں بھی صحیح، ان کے دانت بھی صحیح، ان کی سماعت بھی صحیح، ایوری تھنگ پرفیکٹ، جوان۔ لوگوں نے کہا حضور 100 سال میں تو بندہ بستر سے لگ جاتا ہے، یور ایوری پارٹ آف دا باڈی از پرفیکٹ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ کمال کا جواب دیا، کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے ان پارٹ آف دا باڈی کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نازا کو سلامت کر رکھا ہے۔ آپ اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں نا تو پاکیزہ جوانی گزاریے، خدا را اپنے آپ کو بچائیے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ حرام دیکھنا بند کریں گے۔ سرما لگاتے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے؟ سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے کہ یار تھوڑا سا احتیاط سے لگانا ہے، کہیں آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے۔ اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں۔ موٹر سائیکل پر تو جاتے ہیں، کبھی کبھی کچرا آنکھ میں آ جائے، لال ہو جاتی، سرخ ہو جاتی آنکھ۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اتنی نازک آنکھیں ہیں، اور ان آنکھوں کو جو حرام سے فل کر رہا ہے، روزانہ انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے، قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ کیسے برداشت کریں؟ ہم بہت کمزور ہیں میرے بھائیوں، خدا را توبہ کر لیجیے۔ یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے۔ یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے، ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف، ہمیں پہلے پریکاشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو آج میرا میسج یہی ہے، آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف۔ اب اس میں بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے، I'm not sure کہ سب کا ذہن بن رہا ہو، مگر ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دینا ہے۔ اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا ہوگا۔ یاد رکھو، جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے، کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے؟ کیونکہ قبر دو طرح کی ہوگی، there are only two types of graves۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر دو طرح کی ہوتی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا۔ Now it's up to you which type of grave you like to live۔ کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں، سانپ اور بچھوؤں میں، یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز، اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں، مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں، وہی گیدرنگ ہے۔ یار چھوڑو یار، مولوی صاحب تو ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے، پھر چلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں۔ اب بندہ کہ یار میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ارے کیا مولوی ہو گیا ہے، بار بار نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسے دوست جو ہے نا وہ ہمیں نیک نہیں بننے دیں گے۔ اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے، اللہ کو راضی کر کے جنت میں، میرے اسلامی بھائی، تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے؟ مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں، جنت میں جانا ہے۔ خدا را ایسی کمپنی ڈھونڈو، اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو خدا را اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے۔ آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے، جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ احادیث کا مضمون ہے، دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ بتائیے کوئی ایسا دوست ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے، کانسرٹ یاد آتا ہے، عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں۔ ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئیں اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کہیں یار آپ جنازہ پڑھیں، کہتے ہیں یار ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکیں؟ اللہ کرے میرے ایسے دوست ہوں کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دیں، کفن دیں، مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے